أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل رحمة الله على محبيهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اس آواز میں کیسے ہو سکتی مجلس بھائی؟ صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد. چلو مل جل کے امام حسین علیہ السلام کا توسل اختیار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يداه، أجابنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، اكبر يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. صلوات بر محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. نعرہ صلوات. اللهم صل. اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے. انہ مکتوب عن یمین عرش اللہ. حضور مکرم کا فرمان ہے کہ اللہ کے عرش کے دائیں طرف اللہ نے لکھا ہے. کس کیفیت میں لکھا ہے، کس شان میں لکھا ہے، کس طریقے سے لکھا ہے، یا اللہ جانے یا حسین جانے، مصطفیٰ جانے، 14 معصومین علیہ السلام جانے. لیکن اللہ فإنہ مکتوب، مکتوب کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا. فإنہ مکتوب عن یمین عرش اللہ. اللہ کے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ انہ مصباح ہدی و سفینۃ نجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. ماشاءاللہ مومنین تشریف فرمائے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ ذرا غور فرمائیے گا، جو حضور مکرم کا فرمان ہے نا، حسین ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. میں کیا کہنے لگا ہوں، مل کے سلوات دیجیے گا. میں تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں اس کی محمد وآل محمد پر. یعنی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کس زمانے تک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ہاں کسی مخصوص زمانے تک، کسی مخصوص حالات میں، کسی خاص موقع تک نہیں، مطلق فرمایا ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی. یعنی آج 2024 میں، 2024 میں، بلکہ قیامت تک کے لیے
بلکہ حتی قیامت کے بعد بھی حدیث میں ہے کہ جتنے جنتی بھی جنت میں جائیں گے تو حسین ان کے قائد ہوں گے، یعنی میدان محشر میں بھی ضرورت ہوگی حسین ابن علی کی کہ وہ ہمیں جنت میں لے جائے. تو یہ فار ایور ہے حسین ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی. اس کے بعد آگے فرمایا شب عاشور سے متصل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، تو یہی ایک موضوع بن پاتا ہے کہ میں آپ کی خدمت درس کر سکوں کہ اللہ نے لکھا اپنے عرش کے دائیں طرف حسین ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی. وَإِنَّهُ امام عز وفخر وعلم وذخر. اور اللہ نے لکھا ہے کہ حسین علم کا امام ہے، عزتوں کا امام ہے، فخر کا امام ہے، اور ذخرن آل محمد کے بعد جو کچھ ذخیرہ ہے ان سب کے امام ہیں حسین ابن علی، عزتوں کے امام. میں دو مصرے ہیں جو سب کو یاد ہے، خواجہ معین الدین چشتی کے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد مداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین. یہ سب کو یاد ہے. مجھے بتائیے گا کہ کیا اس کے علاوہ خواجہ کا کوئی اور شعر کسی کو یاد ہے مجموعے میں سے؟ نہیں. اب آپ مجھے بتائیے گا کہ شعر کی وجہ سے خواجہ نے امام حسین کو پہچانوایا ہے یا شعر کے صدقے میں امام حسین نے خواجہ کو پہچانوایا ہے؟ مل کے صلوات جو نا میں ابا عبداللہ حسین. عزت خواجہ کو نصیب ہوئی، امام حسین عزتوں کے امام. اب آپ تصور مائیے اللہ تعالیٰ نے کتنے ستارے خلق کیے کوئی نہیں جانتا، ملینز بلکہ بلینز میں، اربوں میں، واقعی اربوں میں. ایک جگہ میں ایک سائنسی رپورٹ بھی پڑھ رہا تھا کہ اس دنیا میں جتنے صحرا ہیں، کتنے صحرا ہیں، ہمارے خود سندھ کا صحرا، پوری دنیا میں جتنے صحرا ہیں ان میں ریت کے ذرات زیادہ ہیں یا آسمان کے ستارے زیادہ ہیں؟ تو اس کا نتیجہ تحقیق کہتا ہے کہ آسمان کے ستارے زیادہ ہیں. اتنے بے شمار ہیں، اربوں کی تعداد میں. کسی ستارے کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن ایک وہ ستارہ کہ جو بڑے علی شیر ابی طالب پر اترا تھا، اس ستارے کا ذکر ہماری مجلسوں میں ہے. فرشتے لا تعداد ہیں، لیکن وہ فرشتہ کہ جو حسین کا درزی بن کر آئے. تو امام حسین عزت کے مال، جو امام حسین سے جڑتا گیا اسے اللہ عزت دیتا گیا ہے. کپڑے میرے حسین سے بنوا کے لے گیا اور جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گیا. امام حسین کا درجہ جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گیا. اور فطرس پرو بغیر بہت ہی اداس تھا، فطرس پرو بغیر بہت ہی اداس تھا، آ کر حسین سے نئے بنوا کے لے گیا. آ کر حسین سے نئے بنوا کے لے گیا. آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے، آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے، راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. اب جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے، جنت کو اس قدر کیا، بہت توجہ رکھیے گا، سستا حسین نے ہورا کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا. یہ بڑا حسین ابن علی سمجھ میں آ رہا ہے؟ مل کے صلوات دے دو محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جب حور کو ملا، راہب کو ملا، تو کیا اپنے عزادار کو نہیں عطا فرمائیں گے؟ ماتمی حسین کا، ماتمی سے مطلب ہر عزادار، ہر ایک اپنے اپنی کیفیت میں ماتم کرتا ہے. ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا، جنت میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. حسین عزتوں کے امام، حسین علم کے امام. عزیزوں، حسین منی و نام حسین ہمارے لیے فخر اور افتخار ہے کہ ہم کہیں پر نام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں کہیں کوئی خدمت کوئی کر پائے. یقین جانو تو جسے حسین کی وجہ سے عزت ملی ہے وہ باقی رہے گی. باقی دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں وہ ایک دن ہے، کل نہیں ہے، پھر ختم ہے. امام حسین کی وجہ سے یہ ہمیں زیارت عاشورہ نے سکھلایا. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. پروردگار تو مجھے امام حسین کے ذریعے سے اپنے پاس دنیا اور آخرت میں آبرو عطا فرما. یہ ہے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ٹھیک ہے، میں ایک بات کہوں گا، بعد آہستہ آہستہ مسائل پہ لے جاؤں گا، طولانی کلام نہیں ہے. ذرا غور فرمائیے گا، سورہ ہود کی میں آیت پڑھی آپ کے سامنے 46. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ سے. نوح یعنی نوحہ پڑھنے والے،
नूह अलैहिस्सलाम का नाम इस वजह से हुआ, वरना तो नाम अब्दुल गफ्फार था असल में, नबी है, उल अज़म नबी है। और नूह अलैहिस्सलाम ने भी इमाम हुसैन पे गिरिया की है, हर नबी ने गिरिया की है, बशमुल नूह अलैहिस्सलाम। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक मुकालमा अल्लाह ताला से, जब तूफान आ रहा था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पहाड़ पे चढ़ गया था, तो अल्लाह ताला ने वादा किया था कि ऐ नूह, जो हम तुम्हारे अहल है ना उनको बचा लेंगे। और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूबने लगा, वाक़या ज़हन में। तो सूरह हूद की आयत नंबर 46 है ये। हज़रत नूह ने कहा, परवरदिगार तूने कहा था कि मेरे अहल बच जाएंगे, और वइन्न वअदकल हक़, ये इससे पहले की आयत पढ़ो 45, तेरा वादा तो सच्चा है, अंत अहकमुल हाकिमीन। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये जुर्रत नहीं कर पा रहे थे कि ज़ाहिर सामने से पलट गए, परवरदिगार तू वो जो वादा किया था वादा तो पूरा कर, ये वादा खिलाफी तो नहीं हो रही। लेकिन कहा अंत अहकमुल हाकिमीन, तू तो बेहतरीन फैसला करने वाला है परवरदिगार, तो मेरा बेटा क्यों डूब रहा है? तो अब अल्लाह ने कहा, काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह याद रखो वो तुम्हारे अहल में से नहीं है। कुरान सुना रहा हूं आपको यहां पर, देखो बेटा है, अहल में से नहीं है। नबी के अहल बनने के लिए, या लफ्ज बदल दो, नबी का अहले बैत बनने के लिए खाली रिश्तेदारी काफी नहीं होती। देखो किसका किरदार नबी के किरदार के साथ में बढ़ गया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तो वो अहल में से नहीं है। क्या हो जाता है भाई आवाज को बार बार? चले जैसे भी आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, आवाज नहीं आ रही, चलो अब क्या करूं, मेरी मजबूरी है। कहा ऐ नूह, अब जितनी आवाज आ रही है सुन ले, बस जो करीब में लोग हैं, सवाब हासिल करना मकसद है असल में। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तुम्हारे अहल में से नहीं है, बेटा है, अहल नहीं है। अल्लाह ताला ने भी इसके लिए खास एहतमाम रखा कि हुजूर के जो अहल हैं उनमें बात मशकूक ना होने पाई। अच्छा, आयत तथीर कुरान में है, और चादर तथीर का वाकया ये सारे मुसलमानों ने लिखा है, इसमें कोई इख्तिलाफी बहस नहीं है। बल्कि हमारे बरादरान सुन्नत के यहाँ तो ये रिवायत हज़रत आयशा से, हम जाबिर इब्न अब्दुल अंसारी से पढ़ते हैं ना हदीस के साथ, वहाँ हज़रत आयशा से रिवायत कि हुजूर ने चादर के नीचे पंजतन को जमा किया। ये मौलाना डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब कह चुके। फिर अल्लाह की वही आई और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि या रब वमन तहतल किसा, जिब्रील ने कहा या रब ये किसा के नीचे कौन है? कहा हम अहले बैती नबुव्वा, नबूवत के अहले बैत हैं, वमादिन रिसाला, रिसालत की काम है। हम फातिमत व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा है, ये फातिमा के बेटे हैं, नहीं फातिमा के बाबा हैं, ये फातिमा के शौहर हैं, ये फातिमा के बेटे हैं। यानी अल्लाह ने बीबी सैयदा के जरिए से तारुफ करवा के समझाया है कि अहले बैत फकत रसूल के रिश्तेदारों को नहीं कहते हैं, अहले बैत बतूल के रिश्तेदारों को कहते हैं। जो रसूल के साथ बतूल का भी रिश्तेदार हो, खाली रसूल के रिश्तेदारों पे नहीं जाना, वो तो बहुत से लोग दावा करने वाले बन जाएंगे। मैं तो कहूंगा, आपका जहन कहीं और जा रहा हूं, मैं तो कहूंगा हुजूर के चचा, हुजूर के अपने चचा हजरत अब्बास, उनकी बाद में औलादों ने दावा किया क्या मैंने बैठने से, ठीक है हम हुजूर के चचा के बेटे हैं। कहना ना ना, ये ना देखो खाली कि मोहम्मद का रिश्तेदार कौन है, ये देखो फातिमा का रिश्तेदार कौन है। बात पहुंच रही है, ये फातिमा है, ये उनके बाबा है, फातिमा के बाबा है, फातिमा के शौहर, फातिमा बच्चे हैं, यानी सैयदा को मरकज बनाया गया। करती है तेरी जात कभी बात खुदा से, मुहद्दसा बीबी का लक़ब, और मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किसा से। इन्नी अजीदों की बदनी ज़ौफ़ा, ऐ बेटी मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। मुझे आना इमाम हुसैन तक एक जुमला कह के आ रहा हूँ, तो या रसूलल्लाह आपको अगर ज़ौफ़ महसूस हो रहा है तो आप किसी तबीब के पास जाइए, आप बीबी फातिमा के पास क्यों आए? पता चला हुजूर मुकर्रम भी जब बदन में ज़ौफ़ महसूस करें तो उन्हें शिफा मिलती है बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर से।
کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، مرکز بیوی اور زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ اب یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ میں کہہ رہا ہوں، واقعی ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، یہ فیصلہ ہو گیا تاریخ کا، ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ۔ یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بنت رسول بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اب ذرا غور فرمائیے، بیٹا ہے اہل نہیں آپ کا۔ اب میں قرآن کے لفظ سے آپ کو تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، بعد میں مسائل پہ لے جاؤں گا۔ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے، یہ ترجمہ سلیس ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا انہو عامل بعمل غیر صالح، یہ کوئی ایک عمل ایسا کر رہا ہے آپ کا بیٹا جو غیر صالح ہے، نہیں، انہو یہ پورا کا پورا عمل غیر صالح، اس کا پورا وجود ہی عمل غیر صالح ہے۔ ترجمہ یہ ہے اس کا، انہو عمل غیر صالح، اس کی ذات کی طرف نسبت دی گئی ہے، اس کی جو پوری ذات ہے نا وہ غیر صالح ہے۔ تو کیوں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غیر صالح کہا گیا؟ کس کی بحث چلائی تھی؟ کس زمین پہ قبضہ کیا تھا؟ اچھا مولانا صاحب یہ کہ آپ آج کی مثال دیں، اچھا مجھے بتائیے کہیں تاریخ میں لکھا ہو وہ شراب پیتا تھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا تاریخ میں، قرآن میں تو نہیں لکھا ہو وہ شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کی حجت کو نہیں مان رہا۔ ارے جو اپنے زمانے کی حجت کو نہ مانے تو نبی کا بیٹا بھی ہو۔ میں کچھ بات کہنے لگا ہوں، بعض لوگ یزید کی طرفداری میں آگے کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے وہ بیٹے ہیں ان کے، میں کہتا ہوں نبی کا بیٹا بھی ہو۔ اللہ کہتا ہے جب تم سفینہ نجات کو نہیں مانو گے فإنه عمل غیر صالح، اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح وہ ہم سے درخواست نہیں کرنا، ریکویسٹ نہیں کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا نا تکلف نہیں ہے کوئی۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے 20 سال تک آپ نے اس کی بات مانی ہے، 20 سال ہر بات مانی ہے، پھر آپ ایک بات کہیں گے تو آپ امید رکھیں گے نا کہ یار یہ میری بات تو مانے گا، میں نے 20 سال اس کی بات مانی تو ایک دو میری بات مانے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی بات مانی ہے۔ جب کشتی بناتے تھے تو لوگ آ کے طنز کرتے تھے، نوح یہ کیا کرو، یہ تو بیابان ہے، صحرا ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طوفان کہاں سے شروع ہوا تھا؟ مسجد کوفہ، عراق۔ تو عراق میں کتنا صحرا، کتنی گرمی ہوتی، وہاں کوئی سمندر ہے کیا؟ تو انہوں کہاں سے کشتی بنا، کس کے لیے کشتی بنا رہے تھے؟ تو لوگ آگے اتنا طنز کرتے تھے۔ اس کے بعد جب کشتی بن بھی گئی نا تو 240 لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، امام حسین وارث نوح، دھیان میں رکھنا 240 لوگ تھے۔ بس اب عذاب آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، اللہ نے کہا نہیں ان سے کو 100 سال انتظار کریں بھی لیٹ ہے۔ وہ جو 240 سے نا ان میں سے 1/3 80 انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلی شک میں تھے، پتہ نہیں یہ بوڑھے کو کیا ہو گیا، لگتا ہے ایسا کچھ ہے نہیں، چھوڑ کے چلے گئے۔ 100 سال ویٹ کیا، ایک طے چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کی وحی ہے ان سے کو 100 سال اور ویٹ کرو۔ امام زمانہ کے معاملے میں بھی ایسے ہونے والا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں نا امام کے ساتھ ہے، اللہ کہے گا تھوڑا اور ویٹ کرو اور ویٹ کرو، جو نہ خالی سنو نا نکلتے جائیں گے، چھنتے جائیں گے، چھنتے جائیں گے، چھنتے جائیں گے۔ آسان نہیں ہے امام کا ساتھ دینا، تسلیم کی منزل ہونی چاہیے۔ ہماری کب مرضی کہ اللہ کا امر کب آئے عذاب کب آئے، ہم کون ہوتے بولنے والے؟ ہمیں تو تسلیم ہونا ہے۔ تو جو باقی 160 بچے ہوئے تھے ان میں سے بھی 1/3 نے کہا، اس کا دماغ جو ہے نا وہ گم، نعوذ باللہ، 80 اور چھوڑ کے چلے گئے۔ 100 سال انتظار کروایا، پھر اللہ نے جب خالص 80 رہ گئے نا تو انہیں کشتی میں سوار کرواؤ، یہ ہیں تمہارے خالص آنے والے۔ جس نوح نے اللہ کی اتنی بات مانی ہو،
950 سال تک ایسے طنز تانے برداشت کر کے جس کی بات مانی ہو. آپ عام زبان میں کہیں تو امید نہیں ہوگی اللہ میری ایک بات تو مانے گا, میرے بیٹے کو بچا لے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اے اللہ میں نے 950 سال تک تیری بات مانی, اتنے تانے سنے, تو میری ایک بات تو سننے خالی ہے کہ میرے بیٹے کو بچا لے. نا 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 نا, اللہ کا تکلف نہیں ہوئی. یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار میرا بیٹا ڈوب رہا, تو بچا لے, اللہ نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ اچھا دیکھتے ہم, ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا ہم کہتے ہیں نا اچھا دیکھتا ہوں, ٹالنے کے لیے. آپ سے کسی نے کہا یا مجلس میں آئیے گا, آپ نے جانا نہیں, آپ نے کہا انشاءاللہ آؤں گا. یہ انشاءاللہ کو اپنے لفظ جھوٹ کا ذریعہ بنا ہوا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. انشاءاللہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ انشاءاللہ میرا تو پورا ارادہ ہے, انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آ جاؤں گا. انشاءاللہ جھوٹ بولنے کے لیے کوئی مشین نہیں ہے. تو ہمیں ٹالنا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ہاں کوشش کروں گا, اچھا دیکھتے ہیں. نوح علیہ السلام کہہ رہے پروردگار میرے بیٹے کو بچا لے, اللہ کہتا ہے اچھا چلو دیکھتے ہیں. تکلف ہے نہیں نا اللہ کیا, اللہ کیا اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے نہیں ہے. اگر اللہ بھی تکلف کرنے لگے تو پھر ہدایت کیسے پہنچے گی. اسی طرح سے امامت کے معاملے میں بھی تکلف نہیں ہے. ہاں مثلا اگر کوئی, کتنے موقع ایسے ہیں کہ جہاں امام علیہ السلام نے خود اپنی فضیلت کا اظہار کیا. اب ویسے تو اچھا نہیں ہے نا کہ کوئی خود اپنی تعریف کرے, وہ اچھا ہوتا برا ہوتا, اچھا تو نہیں سمجھتے. لیکن امام کے معاملے میں بتا کیا امامت اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے. اب اگر فرض کی کوئی امام سے کہنا کہ مولا آپ کو میں امام سمجھتا ہوں, تو مولا سامنے پلٹ کر دیکھیے گا, مولا سامنے پلٹ کر یہ نہیں کہیں گے. اگر کسی نے کہا مولا آپ امام وقت ہیں, امام سامنے پلٹ کر یہ نہیں کہیں گے ارے نہیں کیسی بات کر دی آپ نے, میں تو کہاں اس قابل ہوں, آپ نے بس آپ کا حسن ظن ہے, ورنہ میں تو کہیں اس قابل ہی نہیں تھا. یہ جو دنیا کے تکلفات ہوتے ہیں نا, یہ امام کے نہیں ہے. کہ انشاءاللہ جیسے آواز آ رہی ہے سنتے رہنا, مولا آپ سب سے بڑے عالم ہیں, ارے نہیں آپ نے کہاں بات کر دی, ہم تو کچھ ایسے ہیں ہی نہیں. امام ایسا نہیں کہیں گے. اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک, یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. اسٹریٹ کہہ دیا. یعنی نوح کا بیٹا ہو جنہوں نے 950 سال اللہ کی بات مانی ہو, اللہ یہ کہے گا کہ اگر اس نے کشتی نجات کو نہیں مانا ہے, تو جواب کیا نہیں ہے, کہا ہے میرے ساتھ سننے والے, اگر کشتی نجات کو نہیں مانا تو نوح کا بیٹا بھی ہو, ہم کہیں گے اہل میں سے نہیں ہے, غرق ہو کر ہلاک ہو جائے گا. اب حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے. اگر کوئی نہیں مانے گا تو اللہ کیا تکلف نہیں ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں, چلو معاف کر دیں گے, چلو یہ کر دیں گے, چلو وہ کر دیں گے. جو علی کو نہیں مانے گا ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. مل کے بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے عزیزوں, اور کشتی نجات میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کشتی آگے جا رہی تو میں پیچھے جا رہا ہوں. جہاں میں کشتی میں جیسے کشتی چل رہی میں بھی ویسے چل رہا ہوں. تو ہم کشتی نجات میں بیٹھے نہیں بیٹھے اس کا فیصلہ اس بات سے ہوگا, میری زبان کہتی ہے یا علی, کہنا بھی چاہیے, لیکن میرا پورا وجود کہتا ہے یا علی یا نہیں. اس لیے یہ اپنے آپ میں فیصلہ کرنے کا وقت ہے. اشرا آپ نے سنا ہے, کہیں پر بھی آپ مجالس میں گئے ہوں گے, انشاءاللہ ایک سے زیادہ مجالس میں, بہت بڑی تعداد میں آپ گئے ہوں گے. ایک لفظ کہا جاتا ہے, ویسے تو مارکیٹنگ کی لینگویج میں, لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ جوان بیٹھے ہوئے, بیفور یوز اور آفٹر یوز. اس کو اردو میں کہتے ہیں استعمال سے پہلے استعمال کے بعد. کوئی کریم ہے, کوئی دوا ہے, کہتے ہیں بھائی استعمال سے, موٹاپا ختم کرنے کے لیے دوا, استعمال سے پہلے استعمال کے بعد. دو تصویریں ہوتی ہیں نا. اب میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. محرم سے پہلے بھائی مل کے سلوات دو تو نام ہے عبد اللہ علیہ السلام. دو مختلف تصویریں ہونی چاہیے نا, بالکل سیم ٹو سیم ہے ویسے ہی.
ویسے ہی بری نگاہ ہے، ویسے ہی گندی زبان ہے، ویسے ہی حرام سماعت ہے، ویسے ہی والدین کی بے ادبی ہے، ویسے ہی نماز قضا ہے، ویسے ہی قطع رحمی ہے، ویسے ہی حرام کھا رہے ہیں. تو یہ محرم سے پہلے محرم کے بعد کا فرق کیا ہے میرے بھائی؟ پھر یہ چونکہ عشرے کی آخری مجلس ہے نا، اس لیے میں نے سوال کر دیا. یہ میرے آپ سے بھی سوال ہے، اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی ہے. محرم سے پہلے محرم کا کوئی فرق ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. تو حسین تو ہے ہدایت کے چراغ، نجات کی کشتی. یعنی حسین کی جانب سے تو ہدایت مل رہی تھی. ہائے ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے. اگر میری تصویر نہیں بدلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہیں اتنا کمتر ہوں، یا لفظ میں استعمال کروں کہ میرا ضرب اتنا کم ہے کہ حسین علیہ السلام کی طرف سے ہدایت پہنچی، میں نے لی نہیں، میں بدلا ہی نہیں. اب ہر انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے کہ اسے کیا بدلنے کی ضرورت ہے. کسی میں غرور تکبر زیادہ ہے، کسی میں غرور تکبر زیادہ ہے، کسی کی زبان خراب ہے، کسی کی نظریں ہو سکتا ہے خراب ہو، نعوذ باللہ. ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے مجھے بدلنا کیا ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھیے گا محرم سے پہلے، محرم کے بعد، بلکہ لفظ بدل لو، محرم بھی پورا مہینہ ہے. عشرہ حسین سے پہلے، عشرہ حسین کے بعد. اچھا، اٹس نیور ٹو لیٹ. امام حسین کا در اتنا بڑا ہے، کوئی آخر میں بھی آ جائے نا بالکل تو حسین قبول کر لیتے ہیں. کیا ہور کی مثال بھول گئے ہوں کیا؟ ہاں، اور علیہ السلام کے مصائب تو بیان ہو جاتے ہیں دوسری محرم تیسری محرم کو، لیکن جو واقعہ پیش آیا ہے وہ کب کا ہے؟ ابھی تک بھی ہور امام حسین کے لشکر میں آئی نہیں ہے. کل آئیں گے عاشور کے دن. دیٹ مینس میرے پاس بھی چانس ہے. ہاں، میرے پاس بھی چانس ہے، کل تک بھی چانس ہے. اس لیے میں ٹو لیٹ. کبھی بھی حسین کا دروازہ بند نہیں ہوتا. سبحان اللہ، بات پہنچ گئی. ہاں، دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے. یزید نے کیا کیا اور حر علیہ السلام پھر کیسے بنے؟ دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے. تو حسین دے دیتے. یزید اگر مانگتا تو حسین کیا رد کرتے؟ کیا عطا کر دیتے؟ کریم ابن کریم ہے. کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے. ہاں، کوئی نعمت دنیا کی مانگ لیتا، دے دیتے. حسین کریم ہے کہ علی نہیں دیتے تھے، جو ان سے منکر ہوتا تھا ان کو بھی دے دیتے تھے، سوال کو جواب بھی دے دیتے تھے، منع تو نہیں کرتے تھے کہ تو مجھے امام ہی نہیں مانتا. دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے، اور آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے. ایک تو سب سے آخر میں آیا تھا، میں نے ذکر کر دیا، آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے. حر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے در حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام. ایک صلوات تو دے دو نام اب عبداللہ علیہ السلام علیہ السلام پر، ملک محمد پر. سبحان اللہ. تو ادھر حسین سمجھ میں آ گیا. تو ابھی بھی موقع ہے، لیٹ نہیں ہوئے، چانس ہے. آئے تو اپنے آپ کو، اب آپ سوچیں کل جلوس میں انشاءاللہ جائیں گے تو حسینی آداب کا بھی خیال کریں. کچرا ہر جگہ نہ پھینکیں. معمولاً نہیں ہوتا کہ جہاں کہیں مجلس ہو، جہاں کہیں سبیل ہو، جہاں سے جلوس نکلے وہاں پر ایک کچرے کا ڈھیر لگ جاتا ہے. نہیں ہے طریقہ یہ صحیح. تو مولانا کیا کریں؟ آپ چونکہ امام حسین کے ایمبیسیڈر ہیں، سفیر ہیں. جب آپ باہر کپڑے پہن کے نکلتے ہیں نا، کالے کپڑے پہن کے، تو دنیا کیا دیکھتی ہے؟ یہ وہ حسین کا عزادار جا رہا ہے. چاہے وہ بری نگاہ سے آپ کو دیکھے، محبت سے دیکھے اور دعا دے، ہو سکتا ہے وہ بری نگاہ سے دیکھے نا آپ کو، یہ کیا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ سمجھے گا یہ کہ کیا حسین کے ذکر میں جا رہا ہے. تو آپ تو ایک نمائندے بن کے جا رہے ہیں نا، تو اپنے ساتھ ایک شاپر رکھ لیں. اگر کوئی آپ کو نیاز ملتی ہے اس کو کچرا اپنے شاپر میں ڈال دیں. کیوں باہر پھینکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کریں. حضور مکرم کے سامنے قبر بنائی جا رہی تھی، تو قبر کو حضور نے کہا کہ اندر سے دیوار صحیح پختہ کرو، صحیح کرو. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو قبر کے اندر کی دیوار ہے، یہ تو قبر بند ہو جائے گی، کسی کو نظر ہی نہیں آئے گی. اب قبر کے اندر کسی کو پتہ چلے گا کہ اندر کی دیوار سیدھی ہے ٹیڑھی ہے؟ حضور نے پتہ کیا جواب دیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو کام کرتا ہے وہ تنظیم کے ساتھ کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، چاہے قبر کے اندر کی دیوار ہے.
صحیح کام کریں، سیدھا کام کریں، صحیح ہے عزیز. بس اتنا ہی وقت تھا، بات تمام ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. پھر ایک جگہ اور خدمت کے لیے بھی پہنچنا ہے، اور آج چونکہ شب عاشور سے متصل ہو جائیں گے تو ذرا کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں تھوڑا جلدی پہنچنا ہے کسی جگہ پر. عزیزوں، بنام حسین ابن علی، سارے مسلمانوں سے کہوں گا اگر آپ کے پڑوس میں بھی کوئی میت ہوتی ہے تو آداب انسانیت یہ ہے، اسلام بھی چھوڑ دیں، آداب انسانیت یہ ہے کہ آپ جا کے تعزیت کرتے ہیں. رسول اللہ کے گھر میں میت کیا کہوں، ٹکڑے ہیں حسین کی لاش کے. تو انسانیت کا ادب نہیں ہے کہ رسول اللہ سے تعزیت کی جائے کہ یا رسول اللہ آپ کے نواسے کا پامال لاشا ہے، حیدر پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ رہے، حسین کا لاشا پامال ہوا. کربلا میں فقط 2 لاشیں ہیں کہ جو پامال ہوئے، ایک امام حسین کا لاشا، ایک قاسم ابن حسن کا لاشا. اور یہ میرا ماننا سمجھنا ہے کہ چونکہ امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی تمام فضائل میں ایک برابر ساتھ شریک ہیں، اس لیے مصائب میں بھی شریک ہونا تھا. اب چونکہ مولا حسن بظاہر کربلا میں نہیں تھے تو حسین کا لاشا پامال ہوا نا، تو حسن کی نیابت میں قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا. ہاں لیکن ایک فرق ہے، حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہوا. ابھی وہ شب عاشور اب بس سمجھ لیں کہ آ گئے، یہ متصل ہو گئے. آج کی رات شہیدوں کی رات ہے، کل کی رات غریبوں کی رات ہو، کل شام غریبہ ہو، آج کی رات شہیدوں کی رات ہے. آج بیٹی کے پاس بابا موجود ہے، آج آخری رات ہے کہ بہن کے پاس بھائی موجود ہے، آج آخری رات ہے کہ بیویوں کے ساتھ ان کے سر پہ سہاگ موجود ہے. آج آخری رات میں جملہ کہہ دوں، آج آخری رات سکینہ کے پاس ان کے بابا موجود ہے. کل کی رات یتیموں کی رات ہے، کل کسی بیٹی کے آج کی رات امام حسین علیہ السلام نے ان کے سامنے عبادت میں گزاری ہے، تلاوت قرآن کے ساتھ بھی گزاری ہے. اور امام حسین دیکھتے رہے، خیام میں جا کے دیکھتے رہے تو ہر بیوی اپنے وارث اور شہید کو تیار کر رہی تھی. ایک خیمے سے گریے کی آواز بلند تھی، وہ ام رباب کا خیمہ تھا. آگے کہا آقا جب ہر بیوی اپنے بچے کو قربان کرے گی، بی بی زینب اور محمد کو کل قربان کریں گی، بی بی ام فروا قربان کریں گی اپنے قاسم کو، ام لیلہ اپنے اکبر کو، تو رباب کتنی بد نصیب ہے. میرے پاس تو کوئی ایسی اولاد ہی نہیں کہ آپ کو ظاہر ہونے والے نام ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. مولا میری ایک تو چھوٹی بیٹی ہے، اور بیٹیاں تو مقتل میں جا کر تلوار سے جہاد نہیں کرتی، اور ایک بیٹا ہے لیکن وہ تو 6 ماہ کا ہے، فقط اتنا چھوٹا ہے خود کے گھٹنیوں کے بل بھی نہیں جا سکتا. امام حسین علیہ السلام نے بس گریہ کیا، کچھ کہا نہیں، لیکن حسین جانتے تھے اے رباب آپ کی سکینہ وہ جہاد کرے کہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں تماچے کھاتے جائیں گے. شام کو سکینہ فتح کریں گی اور آپ کے علی اصغر وہ جہاد کریں گے کہ عباس و اکبر کے جہاد کے برابر. آئے شہزادہ علی اصغر جب حسین نے کہا حل من ناصر فی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے زمین پر گرا دیا. حسین لے گئے. اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے تو اس بچے کا کیا قصور ہے. حرملہ سے عمر سعد نے کہا تھا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے. دیکھو وہ 3 بھال کا تیر جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے وہ کل ہی لگا تھا نا علی اصغر علیہ السلام. فذبحت طفل من الاذن الى الاذن، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک پورا ذبح ہوگا. حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ اے مظلوم حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ واحد لاشا ہے جو امام حسین نے دفنایا تھا پشت خیمہ پہ جا کر، اور لاشا نہیں دفنایا امام حسین نے. جانتے ہو کیوں؟ مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے، لیکن شاید یہ سبب بھی ہوگا کہ حسین جانتے ہیں نا شام غریبہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا، میرا اصغر کہیں گھوڑوں کی ٹاگوں تلے پامال نہ ہو جائے. اور دوسری شاید وجہ یہ ہو کہ حسین یہ بھی جانتے ہیں کہ شام غریبہ میری ماں فاطمہ زہرا مقتل میں آئیں گی، جب وہ میرے اصغر کو دیکھیں گی تو انہیں اپنا محسن یاد آئے گا.
ماں اور بیٹے کا جو مقدر ہے، فاطمہ بھی مظلوم ہے، حسین بھی مظلوم ہے۔ ایک جملہ مجھے کہہ رہے دو، اب عبداللہ حسین کی خدمت میں بس بات تمام ہو گئی۔ عزیزو جب حسین سب کو قربان کر چکے تو پھر تشریف لائے۔ میں رخصتی کا ایک جملہ پڑھوں گا جو خود بی بی کا حکم تھا مقدس اربیلی سے کہ تم میرے حسین کے مصائب پڑھتے ہو تو سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ شہزادی مجھے نہیں معلوم، حسین پر تیر لگنا بڑی مصیبت ہے، تلواریں بڑی مصیبت ہے، کون سی بڑی مصیبت ہے؟ بی بی نے کہا میرے حسین کے لیے تیر و تلوار بڑے مصائب نہیں ہیں، میرے حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت وہ تھی کہ جب اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا، بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے کہ پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ حسین زلزلہ کے قریب پہنچے۔ جب بھی حسین زلزلہ پر آتے تھے کبھی عباس آتے تھے، کبھی علی اکبر آتے تھے، اب حسین تنہا تھے۔ حسین جب کے چلے بادے تو تحرم کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکعت و زن کو، اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ چھا رہی تھی آواز عمل کو، کہاں رہنے والا میرے امام حسین پر میں آسرا تھا کوئی شاہ کربلا لکھو فقط بہن نے کیا تھا سلام۔ بی بی زینب نے سوار کروایا، امام حسین ابھی سلجنا پہ سوار ہوئے۔ میں نے اس مقام کو بھی دیکھا ہے کربلا میں، اب وہ ایک ہوٹل کے اندر وہ مقام زیارت کا چلا گیا لیکن اس کو بنا رہے ہیں وہ زیارت کا مقام۔ حسین تھوڑا سا آگے بڑھے کہ رک گیا سلجنا، نہیں بڑھتا آگے۔ اور میرے حسب بابا تھا تجھے معلوم ہے کہ آخری زحمت ہے حسین، اس کے بعد نہیں دے گا زحمت۔ او اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زلجنا نے اپنی نظروں سے اشارہ کیا تو حسین نے دیکھا کہ قدموں سے لپٹی ہوئی ایک 4 سال کی بچی وہ فریاد کر رہی تھی کہ او میرے بابا کے زلجنا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین زلجنا سے اترے، سکینہ کو پیار کیا۔ یہ آخری موقع ہے کہ بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا۔ پھر تو شمر کے تماچے تھے، عمر و سعد کے کوڑے تھے۔ کہ بیٹی شاید تیرے لیے پانی کی سبیل کر لاؤ، کہ نہیں بابا، چچا عباس بھی یہی کہہ کر گیا واپس نہیں آئے بس۔ کہ بابا ہم آپ جانا چاہیں گے، آپ مقتل جائیے گا، لیکن ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک آخری بار مجھے گود میں سلا لو۔ سکینہ نے آخری بار باپ کے سینے پر آرام کیا، دفعتاً بیدار ہوئی فوراً ہی تھوڑی ہی دیر میں کہ بابا نہیں تشریف لے جائیے آپ۔ کہ سکینہ اب تو روک رہی تھی، اللہ اکبر۔ بس یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے، جس کے نصیب میں جیسا ہو وہ نام امام حسین پر رولے شب عاشور بس۔ اب زیادہ کوئی خطیب اور کیا کہہ سکتا جس کا دل جڑ جائے کربلا سے۔ بین الحرمین ایک طرف غازی عباس خان، ایک طرف حسین خان۔ کہ بابا میں نے خواب میں باقی فاطمہ کو سر کا بال چبائے تھے، دادی ہم سے کہہ رہی تھی اے میری سکینہ میرا حسین کو مقتل جانا سے مارو، اسی میں کالیا چکیا اسی سے پہلے تھا حسین چلا گئے مقتل میں مارے لیا گئے زلزلہ خالی بن گئے، 4 سال کی بچی آئی کہ یہ چلا گئے اور میرے بیٹے کی سلامائی اسرائیل ابراہیم کو جلے سینا یہ بڑے بیٹے کو زندہ کیا تو کیا تھوڑا پہلا ملے لیتا یہ بڑے بیٹے نے سامرا حسین کو سوشو حسین کو سوشو اللہ تنصیبہ حسین و کربل۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین کی طرف متوجہ، السلام علی حسین، آخری رات حسین کیا وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین۔